آج شعبان کی 3 تاریخ پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 شعبان پہلے جمعے کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور جب شعبان کے پہلے جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 کام چھوٹے چھوٹے سے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کا جس بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مسالہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی جن کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج شعبان کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہوئے، وہ بھی آج پورے ہو جائیں گے۔ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کا ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کی زبان پر آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نام پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ تو آج یا رزاق یا فتح کو پڑھتے دوران ہی رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا رزاق یا فتح کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتح اے کھولنے والی ذات۔ آپ یا رزاق یا فتح کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار بے شمار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا فتح کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی سے بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت آپ جتنی بھی بڑی ہو آپ کی انشاءاللہ وہ آج پوری ہو جائے گی۔ وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے،
جتنا مانگتا ہے اس کے ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتہ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، نہ آنے والے مسائل بھی فرشتہ غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانے شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے گا تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ آج شعبان کے پہلے جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس کو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار ہی اس کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ نے جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ہے۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، پھر پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا۔ 3 شعبان کی تاریخ جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھ آپ نے ہاتھوں سے بانٹتے بھی جاؤ گے تو رزق کی دولت کمی نہیں آئے گی۔ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ شعبان کی 3 تاریخ جمعے کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ دوبارہ ایک بار پھر سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، اور پھر وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم تو رزاق ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت اور پرسکون زندگی، باعزت شہرت، سکون قلب، دین اور دنیا آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں اللہ پاک دیکھنا نصیب فرمائے۔